اچھا آپ یہ بتائیں ہماری نکاح آسان تحریک کی باتیں آپ کو سن کر کیسا لگا؟ بہت زیادہ اچھا لگا مفتی صاحب، کیونکہ اس وقت اس دور میں اور اس زمانے میں سب سے زیادہ جو بہترین چیز ہے وہی مفقود ہو چکی ہے. سب سے زیادہ ایمان کو بچانے والی جو چیز ہے، مسلمان کے اسلام کو بچانے والی چیز ہے، وہ مفقود ہو چکی ہے صرف اور صرف ہمارے غلط رسم و رواج کی وجہ سے. اور وہ ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم سنت النکاح، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا نکاح من سنتی فمن رغب عنی فلیس فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جو اس سے رغبت اختیار کرے گا، اس سے یعنی اعراض کرے گا تو وہ میری ہم میں سے ہی. اچھا ہم بہت سارے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے ہم نے نکاح پڑھا دیے، یعنی کئی سالوں سے جو آپس میں دوستی کے ساتھ چل رہے تھے نا، دوستی اور غلط چل رہا ہے، ہم نے ان سے کہا بھی تم جو کر رہے ہو اس کو نکاح کر کے کرو گے تو یعنی چلو اچھا تو یہ ہے کہ والدین کی سرپرستی میں پوری ترتیب سے نکاح کیا جائے، لیکن چلو وہ نہیں ہو رہا تو چلو جہاں بھی اپنے ہاسٹلوں میں رہ رہے ہیں، جہاں بھی رہ رہے ہیں، نکاح کر کے چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے ملک سے دنیا بھر سے بہت اچھے لوگ ملاقات کے لیے تشریف لاتے رہتے ہیں. یہ ہمارے محترم مولانا صاحب مولانا طارق جمیل صاحب کے عظیم الشان مدرسہ جامعۃ الحسنین کے فارغ ہیں. اچانک اللہ پاک نے ملاقات کرا دی. آپ ہمارے چینل کو آپ نے پہلے دیکھنا شروع کیا یا والدہ صاحبہ؟ جی والدہ صاحبہ نے پہلے دیکھا. اچھا پھر کیا ہوا؟ پھر وہ ماشاءاللہ متاثر ہوئی آپ کی دینداری سے، آپ کے کام سے، آپ کی باتوں سے ماشاءاللہ. اچھا. اور آپ کا خاص طور پر جو آپ ایک نسبت ہے تبلیغی جماعت کے ساتھ نسبت، اس سے زیادہ متاثر ہوئی کیونکہ ہم خود الحمدللہ تبلیغ سے وابستہ. تو آپ کی والدہ کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. انہوں نے دونوں بیٹوں کو کیا الفاظ آپ بتا رہے تھے کہ کیا چاہتے ان کی؟ انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کی دنیا کچھ بھی نہیں چاہیے، ہمارے جو مقدر میں لکھے وہ ہمیں مل کے رہے گا، اگرچہ ہم چٹنی کے ساتھ روٹی کھا لیں. آپ دونوں بھائی صرف اور صرف میری آخرت کا سرمایہ بن جاؤ، دونوں عالم اور حافظ بن جاؤ. الحمدللہ میں حافظ بھی بن گیا، تجوید بھی ہو گئی، عالم بھی بن گیا، تبلیغ مثال بھی لگ گیا، چھوٹے بھائی الحمدللہ حافظ بھی ہیں. اور آپ مدرسے کہاں پڑھے ماشاءاللہ؟ جامعۃ الحسنین فیصل آباد. ماشاءاللہ مولانا طارق جمیل صاحب کے عظیم الشان مدرسہ حسنین میں پڑھا ماشاءاللہ. اور مولانا طارق جمیل صاحب کے مدرسے میں عام داخلہ آسانی سے نہیں ملتا. جی ریٹن ٹیسٹ ہوتے ہیں، انٹرویوز ہوتے ہیں. ہاں جی پھر بڑی یعنی کافی مراحل سے چھان بین، کیونکہ کروڑوں لوگ جو ہے نا وہ مولانا طارق جمیل صاحب سے محبت کرتے ہیں. سب کی چاہت ہے کہ ہمارے بچے مولانا طارق جمیل صاحب بن جائیں. دیکھیں ہم نبی نہیں بن سکتے، صحابی بھی نہیں بن سکتے، باقی مولانا طارق جمیل صاحب سے بھی بڑا اللہ کام لے. تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. کیا بات کی آپ نے؟ جی طارق جمیل صاحب بھی بننا مشکل ہے. نہیں مگر دعا تو کر سکتے. دعا میں کرتا ہوں الحمدللہ، ہر نماز کے بعد دعا کرتا ہوں، تہجد میں کرتا ہوں، نوافل پڑھ کے کرتا ہوں کہ اللہ پاک جیسے مولانا طارق جمیل صاحب کو آپ نے قبول کیا، ان سے بڑھ کے ہمیں قبول فرما، اور جیسے انہوں نے اپنی ہڈیوں کا گودا نہ چھوڑ دیا اس دین کی محنت میں، اللہ تعالیٰ ہماری عمریں اور جوانی بھی اسی طرح اپنے دین کے لیے. اللہ پاک حضرت مولانا طارق جمیل صاحب سے اور ماشاءاللہ ہمارے تمام بزرگ جو دین کی محنت کر رہے ہیں سب کو آپس میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ مزید امت کی رہبری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ان حضرات سے سنت کو زندہ کرنے کے لیے ماشاءاللہ. آپ بتا رہے تھے کہ آپ مختلف کالج یونیورسٹی کے ہاسٹلوں میں اور وہاں تبلیغی جماعت کے سلسلے میں گشت کرنے جاتے ہیں. جی جی. اور آپ کے دوست تو آپ اپنے کچھ اس کا یعنی لوگوں کے عجیب و غریب صورتحال کا بتا رہے تھے. جی جی. تو آپ اس پر تبصرہ فرمائیں کہ ہمارے جو نکاح آسان تحریک کی 4 باتوں میں پہلی بات ہے بچوں کی شادی جلدی کرنا. جی اس پر کو تبصرہ کرائیں کہ باقی جلدی کرنا ضروری ہے، کیوں، کتنا ضروری ہے؟ جی اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہم الحمدللہ خود نوجوان ہیں، نوجوانوں میں کام کیا، سال کا اللہ موقع دیا، اللہ نے تبلیغ میں سال لگایا، نوجوانوں سے ملے، ان کے جذبات، ان کے احساسات جو اس وقت دین کے بارے میں بھی ہیں اور ان کی اپنی خواہشات جو ہیں جو دین سے ٹکراتی ہیں، ان کے بارے میں ہمارے سامنے بہت ساری باتیں آئیں جس کے اندر نوجوانوں نے یہ کہا کہ ہم خواہشات کے اندر روز بروز ہم دن بدن خواہشات کے اندر پھنستے چلے جا رہے ہیں، اور اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ تو اس سے نکلنے کا راستہ ایک ہے، وہ نکاح ہے. مگر وہ کہتے ہیں نکاح کو ہم پسند نہیں کرتے، ہم خواہشات کو پسند کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نکاح کو اپنانے اور خواہشات سے بچنے کا ایک ذریعہ اسلام کو فالو کیا جائے. ایک نوجوان آج سے 15 سال پہلے مجھے ملا، چھوٹی عمر کا، 15 سال سے بھی چھوٹی عمر، اور اس کی جو ہے نا 7 گرل فرینڈ تھی. اس کو میں نے کہا ہاتھ جوڑ کے، میں نے کہا اللہ کے بندے تم جو ہے نا مہربانی کرو نکاح کر لو. ان میں سے 2 3 4 تک میں نکاح پڑھا سکتا ہوں. والدین کو پتہ ہی نہیں، پرواہ ہی نہیں، بس ٹھیک ہے ہمارا بچہ پڑھنا چاہیے ہے جی. جن یونیورسٹیوں اور کالجوں میں مخلوط تعلیمی اداروں میں پڑھتے ہیں تو وہاں سب کچھ چلتا ہے، وہ سب کچھ قبول ہے، لا حول ولا قوت. 15 سال کے بعد اس کو توفیق ہوئی، ان میں سے ایک لڑکی کو لا کر اس نے میرے سے نکاح پڑھوایا. یہ صورتحال چل رہی. تو یعنی ہمیں نہیں مناسب لگتا کہ ایسے لڑکا لڑکی کے ہم یوں نکاح پڑھاتے
چلتے پھریں. لیکن ہم تو یہ چاہتے ہیں والدین کی سرپرستی میں نکاح ہوں, لیکن والدین کو جب پرواہ نہ ہو, ہوش نہ, انہوں نے بالکل بے یار و مددگار چھوڑ رکھا ہو, تو اس قسم کے لوگوں کو پھر ہم نکاح پڑھوانا ضروری سمجھتے ہیں کہ جو کریں وہ حلال کر کے کریں, تاکہ ان پر اللہ کا غصہ, غضب, قہر برسنے کی بجائے ان پر اللہ کی رحمت برسے اور وہ پاکیزہ زندگی بسر کریں. اور اللہ کی جب میاں بیوی ایک دوسرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, ان دونوں پر اللہ کی رحمت کی نگاہ پڑتی ہے. اور جب ایک دوسرے کو بغیر نکاح کے دیکھتے ہیں, صرف دیکھنے پر لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, دونوں پر اللہ کی لعنت برستی. اس لعنتی ماحول کو اللہ کی رحمت والے ماحول سے ہم بدلنا چاہ رہے ہیں. اچھا, ہماری دوسری نکاح آسان تحریک کا دوسرا پروگرام ہے شادیوں کو رسم و رواج سے پاک کیا جائے. اچھا, ایک منٹ, آپ بتا رہے تھے کہ یونیورسٹیوں کالجوں کا ماحول جو چل رہا ہے, جس میں ہماری پوری نوجوان نسل بھاگتی چلی جا رہی ہے, اس کی آپ تھوڑی سی, آپ جو کہ ہاسٹلوں میں گشت کیا, آپ کے دوست گشت کرتے ہیں, مولانا طارق بن صاحب کے شاگرد مولانا طارق بن صاحب جیسے خود یعنی ہر قسم کی برائی کے اڈوں میں جا کر وہاں سے دلدلوں سے نکال کے لائے, اپنے شاگردوں کو بھی ماشاءاللہ بھیجتے ہیں اور ماشاءاللہ وہ دلدلوں سے نکال رہے ہیں لوگوں کو. تو اس قسم کی کوئی ایک آدھ کوئی کارگزاری سنائیں. جی, رسم و رواج سے پاک ہونے کا صرف ایک ہمارے سامنے حدیث ہے, آپ کو ماشاءاللہ پتہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا, ان کے ادھر سرخی لگی ہوئی تھی, تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ ہی کسی گنے کی شادی ہو چکی, شادی ہو اتنی آسان شادی تھی, تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے فرمایا شادی کر لی ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا جی یا رسول اللہ شادی کر لی ہے, بس ایک چھوٹے سے سونے کے بدلے میں نے شادی کر لی. کہا اچھا اولم ولو بشأت, اب ولیمہ بھی کر لوں ماشاءاللہ. کسی کو پتہ ہی نہیں, اتنی آسان تھی شادی. اس وقت ہم نے بے دینی اور غیر علمی اور علماء سے دور ہونے کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلا کہ اس وقت نکاح سب سے مشکل اور زنا سب سے آسان ہو چکا ہے, اور جس کا نہ کوئی فیملی سسٹم ہے, نہ کوئی اس کے معاشرے میں کوئی وقار, نہ کوئی عزت, بلکہ الٹا بے عزتی کا سامنا کرنا پڑتا ہے, بے وقاری ہے, اور آپس میں خاندانی سسٹم بالکل اس کا ستیہ ناش ہو چکے خواہشات پر. ہاں, آپ یعنی مختلف ہاسٹلوں میں اور مختلف جگہوں میں جہاں دعوت دینے کا موقع ملا, یا آپ کے دوستوں نے دعوت دی اور اس کی کارگزاری ہمارے سامنے بھی آتی رہتی ہیں, روزانہ آتی رہتی ہیں, لیکن آپ اپنے کوئی تاثرات بیان کریں کہ وہ کیا کیا صورتحال ہوتی ہے. جی, اس وقت غیر فطرتی نیچر کے بالکل خلاف وہ نوجوان لڑکی بھی اور نوجوان لڑکیاں بھی اس کے نیچر کے خلاف, فطرت کے خلاف. اس وقت یونیورسٹیز, کالجز, بلکہ اکثر نوجوان وہ پسند کرتے ہیں کہ ہم نیچر کے خلاف چلیں. کیا مطلب خلاف چلیں؟ کہ ہمیں آزادی ملے, ہم مزے چکھتے رہیں. اس مزے چکھنے کا انجام یہی ہو رہا ہے کہ ان سے شادیاں کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے ابھی, اور وہ خود بھی شادی نہیں کرنا چاہتے. لہٰذا ان قریب وہ بھی غیر ملکی یا مغرب کی تہذیب کے شکار ہونے والے ہیں, جن کو کوئی فیملی سسٹم نہیں ہوگا, اور ان قریب اکیلے مر جائیں گے. اچھا, میں اسی لیے ہم, آپ کو نے سنا ہوگا, جو لوگ شادیاں کر رہے ہیں ہم ان کو باقاعدہ ایوارڈز اور ان کو انعامات دینا چاہ رہے ہیں. ماشاءاللہ, جو پہلی شادی کرے اس کو بھی ہم نشان حیدر دے رہے ہیں کہ وہ بھی بڑا کارنامہ انجام دے رہا ہے. حقیقت یہ ہے, کوئی لڑکا کسی لڑکی سے, آپ کا بیٹا کسی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہے, تو آپ اس کو غنیمت سمجھیں, شکر کریں کہ کسی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے کہہ رہا ہے, کسی لڑکے سے شادی کرنے کے لیے بدبخت نہیں کہہ رہا. اور یعنی اسی طرح کوئی لڑکی کسی لڑکے سے شادی کرنے کو آپ کو کہہ رہی ہے, تو اس کو بھی غنیمت سمجھیں اور اس کو بھی اپریشیٹ کریں اور شکر کریں کہ وہ لڑکے سے شادی کر رہی ہے, کسی لڑکی سے شادی نہیں کر رہی. بے شک, ہم جنس پرستی کی باقاعدہ دعوت چل رہی ہے ان بڑے تعلیمی اداروں میں.